یہ سمجھے ایک طرح سے بغیر شکست دیے حکومت قائم کر لینا. یہ فتح پائیدار ہوتی ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کا مرحلہ لمبا بھی ہے اور صبر آزما بھی ہے. آج بھی اگر آپ لوگوں کی زندگیوں میں قرآن کی حکمرانی دیکھتے ہیں اور آپ ان سے پوچھیں یہ کب ہوا، کب قرآن کی حکمرانی تمہاری زندگی میں آئی، تو وہ کوئی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے، کوئی ایک لمحہ ایسا بتائیں گے کہ جب قرآن ان کے دل میں داخل ہوا تھا، دل کو ٹچ کیا تھا قرآن نے. یہاں سے قرآن کے ساتھ ان کی زندگیاں اٹیچ ہو گئیں. اب حکم ماننے میں ذلت نہیں محسوس ہوتی، عزت محسوس ہوتی ہے. اور دنیا میں سب سے بڑھ کر جو ہوتی ہے وہ قرآن کی دعوت انسان کو دوست اور محبوب ہو جاتی ہے. خالق سب سے زیادہ محبوب مخلوق کے مقابلے میں. یہ ہے دراصل فتح کا آغاز. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ فتح پر ہم نے بات شروع کی تھی اور ہم نے تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش یہ کی کہ اسلام کی اصل فتح کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. اگر آپ تمدن کی تاریخ پڑھیں، کلچر کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں، قومیں ترقی کیسے پاتی ہیں، قوموں کا عروج، قوموں کا زوال کیسے ہوتا ہے، تو اس میں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ اگر عروج ہو یا زوال، عروج ہو یا زوال، چاہے قوم رائز کر رہی ہو یا قوم فال ہو رہی ہو، رائز ہو یا ڈکلائن ہو کسی بھی نیشن کا، اس کی اصل وجہ اس قوم کے اپنے اندر ہوتی ہے. انڈیویجولز کے اندر، افراد کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی ہے جو کہ پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک تعداد، کافی حد تک ایک تعداد ایسی لوگوں کی بن جاتی ہے کہ جن کی سوچ کے اندر، جن کے فہم کے اندر، پسند ناپسند کے اندر، شخصیت، کردار، عادات، اخلاق، ہر چیز میں انقلاب آ جاتا ہے. تو اندرونی انقلاب پہلے آتا ہے نا، انٹرنل ریولیوشن پہلے آتی ہے، اور اس کے بعد یہ جو انٹرنل ریولیوشن ہے، اندرونی انقلاب ہے، پھر یہ ایک بیرونی انقلاب کا ذریعہ بنتی ہے چیز. تو ہم نے اسی پر تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کی کہ کیسے مسلمانوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو فرداً بدلا. کلمہ پڑھنا یہ زبان کا کام نہ ہوتا تھا، یہ تو دل کا، دماغ کا، سوچ کا، عقل کا، جذبات، کردار، یہ تو ہر چیز سے تعلق ہوتا تھا کلمہ پڑھ لینے کا. تو ان کے تو اپنے اندر عظیم الشان انقلاب برپا پہلے ہو جاتا تھا، جس کو کہ ہم اپنے محاورے کی زبان میں کہتے ہیں کہ دل کی دنیا بدل جاتی تھی، سوچنے کا انداز بدل جاتا تھا. ان کے تو شب و روز تبدیل ہو جایا کرتے تھے. پسند ناپسند، کامیابی ناکامی کا معیار سب ان کا پہلے بدلتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ ظاہری طور پر بھی کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. اور کلمہ زبان سے پڑھ لینے کے بعد یہ تبدیلی کا جو عمل تھا یہ مسلسل قائم رہتا تھا. ایسی مسلمانوں کے اندر اخلاق، کردار کی پختگی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ اقرار کرتے ہوئے بھی کافر بہرحال متاثر تو ہو رہے تھے. جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے یوں سمجھیں کہ تحت شعور یا لا شعور کے اندر کوئی نہ کوئی ایک تاثر مسلمانوں کا پڑ رہا تھا کہ کیسے کمیٹڈ ہیں یہ، کیسے اپنے مشن کے ساتھ جو ہے وہ ان کا رابطہ مضبوط جڑا ہوا ہے، کیا ان کا اخلاق ہے، کیا کردار ہے، کیسے صابر ہیں. اور حقیقت ہے کہ جو صابر ہوتا ہے وہی بدلہ لینے کی نہیں سوچتا. ہے بات یا نہیں ہے؟ ہے نا، یہی بات ہے. جو صابر ہوتا ہے وہ بدلہ لینے کا نہیں سوچتا.
نہ اس کی شخصیت جو ہے وہ مظالم کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے. اسٹرانگ کیریکٹر، اسٹرانگ اس کا کردار ڈیولپ ہوتا ہے، بنتا ہے. جتنا دباؤ اس کے اوپر پڑتا ہے اس دباؤ کے تحت دب دب کر وہ تو ہیرا بن جاتا ہے. اور پریشر کے دو ہی نتیجے نکل سکتے ہیں نا. کسی چیز پر آپ دباؤ ڈالیں اس کے دو ہی نتیجے نکلیں گے. یا تو وہ چیز کریک کر جائے گی، ہے نا، ٹوٹ جائے گی، پھٹ جائے گی، شیٹر ہو جائے گی. تو کچھ لوگوں کی شخصیت جن کا ایمان اندر سے، ایمان کا سرچشمہ اندر سے مضبوط نہیں ہوتا، جب اس طرح حالات کا دباؤ ان کے اوپر پڑتا ہے، لوگوں کی طرف سے پریشر ان کے اوپر آتا ہے، وہ شیٹر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری تو نروز شیٹر ہو گئیں، ہمارے تو اعصاب نے جواب دے دیا، ہمیں تو ڈپریشن ہو گیا، ہمیں تو کمپلیکس ہو گیا. یہ تمام جملے اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ پریشر نے ان کو توڑ دیا ہے، کرش کر دیا ہے، چکنا چور ہو گئے ہیں وہ اندر سے، ذہنی اور روحانی طور پہ. تو ایسے لوگ جو کہ بالکل ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں مصائب اور مشکلات کے آنے پر، تو ان کے اندر قوت برداشت کہاں ڈیولپ ہوگی؟ پھر یہ بجائے صابر کے یہ مظلوم بنتے ہیں. اور مظلوم لوگ یہ کچھ نہیں کر سکتے اسلام کے لیے. اسلام کو مظلوموں کی ضرورت نہیں. جو اپنے آپ کو مخالف حالات کی وجہ سے مظلوم سمجھتا ہے، پھر وہ اپنے گھر میں بیٹھے، پھر وہ نہ نکلے دین کے راستے میں. جو اتنا نازک ہے، اتنا بیچارہ ہے، ہر وقت اس کو بیچارگی اس پہ طاری رہتی ہے، وہ ترس اپنے پہ کھاتا رہتا ہے، پھر وہ گھر میں رہے. اسلام کو ایسی ٹوٹی پھوٹی شخصیات کی ضرورت نہیں. کم ہوں لیکن کوالٹی کی چیز ہو، تھوڑے ہوں تعداد میں لیکن مضبوط ٹھکی ہوئی شخصیتیں ہوں، بجائے کہ بھیڑ جمع ہو جائے کچے پکے لوگوں کی. اسے مثال کے طور پہ آپ کو کوئی آفر کرتا ہے کہ آپ پھلوں کا ایک کریٹ لینا چاہتی ہیں یا آپ گن کر 4 آم لینا چاہتی ہیں. آموں کا سیزن آنے والا ہے نا. کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو آموں کا کریٹ چاہیے، اور ایسا کریٹ جو کہ بالکل گلا سڑا ہے، سارے پھل اس میں سڑے ہوئے ہیں، یا آپ کو 4 بہترین کوالٹی کے آم چاہیے. تو ظاہر ہے ہم تو 4 ہی لیں گے. ہم کہیں گے 4 ہوں، اچھے تو ہوں، صحیح پکے ہوئے تو ہوں، سڑے ہوئے تو نہ ہوں، گلے ہوئے تو نہ ہوں. تو بات یہی ہے کہ ہم جب اتنی معمولی چیزوں میں ہم کوانٹٹی نہیں دیکھتے اور ہم کوالٹی دیکھتے ہیں، تو پھر اسلام کو آخر ہم لیس دین پرفیکٹ کوالٹی پر کیسے ہم اس کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام کو بھیڑ نہیں چاہیے لوگوں کی. مومن جو ہے وہ تولا جاتا ہے، مومن گنا نہیں جاتا. ہم نے سورہ انفال میں یہ مضمون پڑھ لیا کہ 10 ہوں گے تو 100 پر بھاری ہوں گے اگر پختہ ہوئے. تو اگر پختہ کرنا ہے تو دباؤ تو برداشت کرنا ہوگا حالات کا. اچھے برے حالات آئیں گے، اندرونی طور پہ بھی بیرونی طور پہ بھی. ہر محاذ پر مومن جو ہے وہ مجاہد بنا رہتا ہے، حالت جہاد میں رہتا ہے. تو دباؤ پڑنے سے جو مظلوم بنتا ہے وہی آگے جا کے نفاق کی شکل اختیار کرتا ہے. یہی رویہ، یہی چیز، یہی اپنے آپ کو مظلوم اور بیچارہ سمجھنا. او پور می، ہے میں بیچارہ، ہے میں تو کتنا اچھا تھا نا اسلام سے پہلے، ہے مجھے لوگ کتنا پسند کرتے تھے، آئی واز سو ہیپی، آئی واز سو ریلیکسڈ، میں اتنا فری تھا. اور اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو جب تک دین کی سمجھ حاصل نہیں ہوئی تھی ہم لوگوں کو ایک آزادی کا سا احساس ہوتا تھا نا. جو جی چاہا بول دیا، کوئی ضمیر کبھی چٹکی بھی نہیں لیتا تھا کہ غیبت کر رہے ہو، کسی کا مذاق اڑا رہے ہو. جو دل چاہا پہن لیا. مطلب کیا تھا؟ اچھے لگنے سے، پیارے لگیں، بس. اس کے علاوہ کوئی اور ہمیں مطلب نہ تھا. ہم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تھیں تو ہم اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھتی تھیں کہ اب میں گھر سے نکل کر جاؤں گی تو لوگ مجھ کو دیکھ کر کیا کہیں گے. سچی بات ہے نا، حقیقت بتائی جا رہی ہے. یہ نظریہ بدلا، اب وہ آزادی تو نہ رہی. جو دل چاہتے تھے پہلے سن لیتے تھے، بس سر دھننے سے مطلب تھا نا کہ اچھا لگے، واہ واہ کریں ہم، بس ہم کہیں واہ مزہ آ گیا آج تو محفل غزل میں. آزادی تھی، جو جی چاہا سن لیا. لوگوں کی طرف سے غیبت بھی سن لیتے تھے تو کوئی احساس تو نہیں ہوتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں. جب دین کے اندر آتا ہے تو یقیناً آزادی پر پابندی لگتی تو محسوس ہوتی ہے اس کو. تو اندر بھی ایک انقباض کی فیلنگ آتی ہے ایٹ ٹائمز نا، شروع میں. اور آپ یقین کریں زندگی کے اور ایمان کے ہر سٹیج پر شیطان آ کر ایک اسکیپ روٹ دکھاتا ضرور ہے. اب بھی موقع ہے، کہتا ہے اب بھی بھاگ نکلو،
اب بھی موقع ہے، اب بھی بھاگ نکلو. اور کس طرف بھاگ نکلو؟ اللہ کی طرف نہیں، جہنم کی طرف. جن کے شوہر مذہبی ہیں، جن کے والد مذہبی ہیں، اب وہی عمل کر سکتے ہیں. تم کیسے کر سکتی ہو؟ تمہارے تو ہسبینڈ بھی ریلیجس نہیں ہیں، تم نے تو اپنی امی کے ہاں بھی کبھی سب کچھ نہیں دیکھا تھا، تم سے نہیں برداشت ہوگا. اللہ اتنا غفور و رحیم، اللہ تمہیں معاف کرے گا. جس کو اسکیپ روٹ دکھا رہا ہوتا ہے، بہت خوبصورت فرار کا راستہ بنا کے دکھا رہا ہوتا ہے، وہ راستہ تو سیدھا جہنم میں جا رہا ہوتا ہے نا. کون سا اسکیپ روٹ ہے؟ تباہی کا اور بربادی کا راستہ دکھاتا ہے. لیکن شروع میں اگر انسان کی شخصیت کے اندر کریکس آ گئے تو بس سمجھیں کہ شیطان آ کر بیٹھ گیا. اب اگر حالات کا دباؤ آ رہا ہے اور انسان برداشت کر جائے، جیسے کہ ہم صحابہ کا قصہ پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ اتنا شدید ان پر دباؤ آیا تھا. آپ سوچیں تو صدیوں کی روایات انہوں نے بدل دی تھیں. اور کیا ان کو پتہ تھا کہ اسلام کیا عظیم الشان کامیابی اختیار کرے گا؟ قیصر اور کسریٰ کے تخت اسلام کے قدموں تلے روندے جائیں گے؟ ان کو تو نہیں معلوم تھا. بلال جب مکے کی گلیوں میں گھسیٹے جاتے تھے، ان کو معلوم تھا 1400 سال بعد لوگ میرے قصے پڑھا کریں گے کتابوں میں؟ کیا پتہ تھا بلال کو کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو شہرت اور فیم دے گا؟ ان کو تو نہیں معلوم تھا. تو یہ کون لوگ تھے جو حق کے لیے آئے تھے نا، کامیابی کے لیے نہیں. کامیابی ان کا سمجھیں کہ ہدف نہیں تھا، ٹارگٹ نہیں تھا. تو یہ بات آپ لکھ لیجئے اپنے دلوں کے اوپر کہ میں کامیابی کے لیے نہیں آ رہی. برین واش کیجئے اپنے آپ کو، میں کامیابی کے لیے نہیں آ رہی، میں حق کے لیے آ رہی ہوں. جو اللہ تعالیٰ حق ہے وہ مجھ کو دکھا دے. تو چونکہ وہ حق کی محبت میں صحابہ آئے تھے، جتنا بھی دباؤ حالات کا ان کے اوپر آیا وہ برداشت کرتے چلے گئے. پریشر برداشت کیا انہوں نے. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تو ڈائمنڈز بن گئے. ڈائمنڈ میں اور کوئلے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ پریشر ہی کا تو فرق ہوتا ہے. ڈائمنڈ جو ہے وہ ہزارہ سال پریشر برداشت کرتا ہے، نتیجے کے طور پہ شفاف ہو جاتا ہے نا، اسپاٹ لیس ہو جاتا ہے. تو مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جتنے حالات تلخ ہوتے چلے جاتے ہیں اتنی اس کے اندر پائیداری آتی چلی جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں دھوپ جتنی تیز ہوتی ہے، بعض پھل ایسے ہوتے ہیں جن میں مٹھاس بڑھتی چلی جاتی ہے. مثال کے طور پہ چلیں، آم ہی ہمیں بہت یاد آ رہے ہیں نا. آم کی مثال اگر ہم لے لیں، تیز دھوپ پڑتی ہے تو آم کے اندر مٹھاس آتی ہے. تو اسی طرح اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں کر دے جتنی حالات کی سختی ہو، جتنی حالات کی گرمی ہو، جتنا لوگوں کا مزاج گرم ہونا شروع ہو جائے ہمارے خلاف، اور جتنی مخالفتوں کی دھوپ تیز ہو، اللہ کرے کہ اتنی مٹھاس ہمارے اندر بڑھتی چلی جائے. یہ تو کرنے کا کام ہے. اخلاق کے بغیر بھول جائیں کہ اسلام کبھی پھیلے گا. چھوڑ ہی دیں، نکال دیں دماغ سے. غصہ کر کے، بدتمیزی کر کے، 4 باتیں لوگوں کو سنا کے اور ان کو چپ کروانے کی کوشش کر کے نہ کبھی پہلے اسلام پھیلا، نہ کبھی آئندہ پھیلے گا. تو یہ بات کہ ہم حق بیان کریں گے یہ بہت اچھا ہے، لیکن حق کو بدتمیزی کے ساتھ مکس اپ کر دینا یہ اچھا نہیں. حق اور ہے، بدتمیزی اور ہے. بعض دفعہ لوگوں کو فرق نہیں پتہ چلتا. وہ کہتے ہیں ہاں جی بس ہم تو حق بولیں گے، اور چاہے کتنی بھی بدتمیزی سے بولیں وہ سمجھتے ہیں حق ہے تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم روڈ ہو جائیں، ہم زبان دراز ہو جائیں، ہم بے ادب ہو جائیں. نہیں، اسلام نے اس کی ہمیں اجازت نہیں دی. تمیز اور تہذیب کے دائرے میں اور سنت کے دائرے میں رہتے رہتے حق بیان کرنا ہے. مزاج کو تلخ نہیں ہونے دینا، تیوری پر بل نہیں لانا. تو پھر آپ دیکھیں کہ پہلے تو مسلمانوں نے مکے والوں کے دل فتح کیے، اس کے بعد مکہ خاموشی سے فتح ہو گیا. پھر اسلام عرب سے نکلا، آگے بڑھا، روم گیا، ایران گیا، اور مصر گیا، اور افریقہ گیا، اور ہندوستان تک آ گیا، اور فرانس کے دروازوں تک اسلام نے دستک دی، اور یورپ اس نے فتح کر لیا، اسپین چلا گیا. جہاں جہاں اسلام گیا یہ لوگوں کو مسخر کرتا چلا گیا. سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اور حال یہ ہو گیا کہ اگر مسلمانوں کو کبھی کوئی علاقہ چھوڑنا پڑتا کسی مجبوری کی وجہ سے تو اس علاقے کے لوگ رونے لگتے تھے اور وہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تم کو واپس لائے. یعنی کہ اپنی مرضی سے انہوں نے اطاعت کی، مسلمانوں کی شوق سے اطاعت کی. حاکم ان کے دوست تھے،
حاکم ان کے محبوب بن جاتے تھے۔ یہ حال نہیں تھا کہ مسلمان حکمرانوں سے رعایا نفرت کرتی ہو، اس لیے کہ رعایا تو ساری کی ساری مسلمان نہیں تھی نا، اکثریت پارسی یا اکثریت عیسائی تھی یا اکثریت مثال کے طور پہ ہندو تھی، لیکن کبھی انہوں نے اپنے حکمرانوں سے نفرت نہیں کی۔ بالکل اگر ہم کلوز ہسٹری میں آئیں تو مغلوں کو دیکھ لیجئے، مغل جب بادشاہ تھے تو کیا ہندوؤں نے مغلوں سے نفرت کری؟ نفرت نہیں کی۔ یہ اسلام کی انصاف پسندی اور انسان دوستی اور دوسرے مذاہب کی عزت چونکہ اسلام کا شعار رہی، لہٰذا کبھی رعایا نے نفرت نہ کی، محبت کیا کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت قائم رہے۔ یہ مسلمانوں کے اخلاق کا اور مسلمانوں کے کردار کا حال تھا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب مسلمانوں میں علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا، جس کے بارے میں ہمیں علم ہے، اس وقت تک مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کی سرحدیں کہاں کہاں پہنچ چکی تھیں، دور دور کے علاقوں میں پہنچ چکی تھیں، اور مسلمانوں میں اندر یعنی مدینہ میں اور جو مسلمانوں کے گڑھ تھے وہاں پر کچھ اختلاف ہو رہا تھا، مسلمانوں کی آپس میں خانہ جنگی ہو رہی تھی۔ لیکن حیران ہوتا ہے انسان یہ دیکھ کر کہ کسی دوسرے ملک سے بغاوت کا نعرہ بلند نہیں ہوا، نہ مصر نے بغاوت کی، نہ ایران والوں نے بغاوت کی، نہ روم والوں نے بغاوت کی، کسی نے بغاوت نہ کی۔ ورنہ جب رعایا اور لوگ تنگ ہوتے ہیں کسی حکومت سے، وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی داخلی انتشار ہو، کوئی انٹرنل ان کے ہاں جو ہے انارکی پیدا ہو، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، ہم آزادی حاصل کر لیں۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی اسلام کی تاریخ پڑھ کے کہ مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہو گئی، لیکن جو ان کی رعایا تھی اس نے کبھی بھی ان کے خلاف بغاوت نہ کی۔ تو یہ مسلمانوں کا طریقہ تھا، اس لیے کہ یہی طریقہ اللہ کی کتاب نے اور رسول نے سکھایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے۔ قرآن نے تو گواہی دی ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ تو اخلاق کے عظیم ترین درجے پر فائز ہیں۔ عظیم اخلاق کیسا ہوتا ہے؟ عظیم اخلاق وہ ہوتا ہے کہ جو حق کو تمیز سے پیش کرے، مہذب طریقے سے حق پیش کرے، لیکن مہذب کہلانے کے شوق میں حق چھوڑ نہ دے۔ کس کو سمجھ آئی یہ بات؟ جی بتائیے، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ مہذب کہلانے کے شوق میں حق چھوڑ نہ دے۔ اگر کسی ملک میں مہذب کہلانے کا معیار یہ ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے، یا عورت حجاب نہ کرے، یا شراب پیے گا کوئی شخص تو مہذب، سویلائز، سوفسٹیکیٹڈ کہلائے گا، تو اس درجے پر پہنچنے کے لیے حق نہیں چھوڑے گا مومن۔ یہ ہے مومن کا اخلاق، اس درجے پر اپنے آپ کو، اس سمجھیں کہ تلوار کی دھار پہ انسان کو اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے۔ اور اگر کوئی اخلاق کا واسطہ دے کر اس سے حق کے خلاف بات کروانا چاہے گا، سنت کے خلاف کام کروانا چاہے گا، تو وہ اس جھوٹے دباؤ کے اندر بھی آنے والا نہیں ہوتا مومن، کہ دوسروں کو بس صرف خوش کرنے کے لیے وہ حق کو چھوڑ دے۔ ایسا اخلاق مومن کا نہیں ہوتا۔ تو یہی اخلاق تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، آئندہ کی نسلوں نے بھی کافی حد تک اس کو برقرار رکھا، تابعین نے اور تبع تابعین نے اور ان کے بعد آنے والوں نے، یہاں تک کہ مسلمان پہلی صدی ہجری کے آخر تک سندھ تک پہنچ گئے تھے، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں۔ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا، اور یہاں کے ہندوؤں نے جو لوکل پاپولیشن تھی، انہوں نے جب محمد بن قاسم کو دیکھا، ان کی عادتوں کا اور اخلاق کا مشاہدہ کیا، تو محمد بن قاسم کا بت بنا کر انہوں نے اپنے بت خانوں میں رکھ دیا تھا، اپنے مندروں میں رکھ دیا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اتنے پاکیزہ اخلاق کردار کا مالک انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی دیوتا ہی ہوگا۔ تو جب مسلمانوں نے بلند کردار کو، بلند اخلاق کو اپنا شعار بنائے رکھا، مسلمان عروج پہ گامزن رہے۔ دیکھیں، اپنے اصولوں کے لیے، اپنے پرنسپلز کے لیے جنگ کرنا یہ کچھ اور چیز ہے، یہ آسان ہے، اور اپنے اصولوں پر خود قائم ہونا یہ بہت مشکل کام ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ انسان اپنے اصولوں پر خود قائم رہے۔ جیسے قرآن کی عزت کی
اور قرآن کی حفاظت کے نعرے لگا لینا کتنا آسان ہے نا، اور یہ بات کہنا کتنا آسان ہے کہ پوری دنیا پر قرآن کی حکمرانی ہونی چاہیے، لیکن اپنی ذات پر قرآن نافذ کرنا، کہ ہم مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے اب تک ہم یہ تو کر نہیں سکے نا۔ تو جو اپنے اوپر نافذ نہیں کر سکتا پھر وہ نعرہ نہ لگائے کہ ساری دنیا والے اس کو اپنا لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں۔ لیکن مسلمانوں نے اپنے اصولوں کو سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کیا۔ انا اول المومنین، میں تو سب سے پہلا ہوں مومن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اور مومن اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب حب دنیا مسلمانوں کے اندر آ گئی تو انہوں نے بلند کرداری چھوڑ دی، بلند اخلاق چھوڑ دیا، یعنی اپنے اندر کی خوبیاں انہوں نے چھوڑ دیں، تو وہ زوال کا شکار ہو گئے۔ ایک کے بعد ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے علاقوں سے وہ نکال دیے گئے۔ آج کوئی اسپین جائے تو وہ سوچ نہیں سکتا کہ یہاں اسلام کا کیا عروج تھا۔ کھنڈرات بھی مشکل سے ملیں گے، بس عمارتیں ہیں جن کی عظمت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہاں بھی کبھی اسلام تھا۔ ٹرکی جائیں، خاص طور پہ جو اس کا مین شہر ہے استنبول، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہاں مسلمانوں کی خلافت قائم تھی۔ مسجدیں ہیں لیکن غیر آباد، ویران پڑی ہیں مسجدیں، اتنی خوبصورت اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں، اگر آپ جمعے کے دن بھی چلی جائیں تو وہ ڈھنڈار خالی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، بالکل کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ ہم مسلمانوں نے اپنے اندر کو تبدیل کیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ تو ہم نے اخلاق چھوڑ دیا، ہم نے جھوٹ پکڑ لیا، اور اس قدر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کا علم حاصل کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، تو پھر آگے دوسروں سے انسان پھر کیا توقع اور کر سکتا ہے؟ تو مسلمانوں کا جب زوال شروع ہوا، سب جگہ سے نکالے گئے، علاقے خالی کرنے پڑے، اور ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ ان کے اپنے وجود تک پر سے اسلام اور قرآن کی حکومت ختم ہو گئی۔ ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی اسلام قائم نہ رہا، نام کے مسلمان رہ گئے، عمل میں بہت ہی کم چیزیں رہ گئیں۔ اب یہی زوال، یہی پستی ہے جس کا کہ آج ہم مسلمان شکار ہیں، اور اس سے نکلنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یہ 5 سال یا 10 سال میں ہونے والا کام نہیں، الا یہ کہ اللہ خود چاہے۔ اللہ تو سب کر سکتا ہے، آنن فانن تبدیلی لا سکتا ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن فی الحال جو مسلمانوں کی اخلاقی حالت ہے اس سے امید نہیں کہ اس سے جلد از جلد مسلمان باہر نکل آئیں گے۔ علاقے تو ہیں مسلمانوں کے پاس، لیکن مسلمانوں کو عروج تو حاصل نہیں۔ اس صورتحال کو اگر بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہی تمام مراحل سے گزرنا ہوگا جن سے کہ شروع دور کے مسلمان گزرے، اور اپنے اندر وہی مسلمانوں والی صفات پیدا کرنی ہوں گی جو کہ اولین دور کے مسلمانوں کے اندر تھیں۔ تب یہ سلو اور صبر آزما اور ایک گریجول پروسیس ہے، قدم قدم، آہستہ آہستہ ایک شخص ہے وہ اپنے آپ کو درست کرے، پھر اس کے دائرے کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں ان کو رفتہ رفتہ اخلاق اور کردار کی درستگی کی طرف لایا جائے، اسلام کے بنیادی عقائد موقت کیے جائیں، مضبوط کیے جائیں، شرک سے ان کو دور کیا جائے، توحید کا مطلب ان کو سمجھایا جائے، اور اس طرح حسن سلوک لوگوں کے ساتھ شروع کیا جائے، انشاءاللہ مخالفت خود بخود کھوکھلی ہونی شروع ہو جائے گی، اور اسلام کی عظمت کے آگے وہ خود ہتھیار ڈالیں گے۔ تو اسلام کی فتح جو ہے کسی علاقے کی فتح نہیں ہوتی، بلکہ ایک نظام زندگی کی اور دل کی کیفیت کی تبدیلی ہوتی ہے دراصل اسلام کی فتح۔ یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اتنے سارے علاقے مسلمانوں کے پاس ہیں، تو مسلمان تو ہیں لیکن اسلام کہاں ہے؟ تو مسلمان کچھ اور ہیں اور اسلام کچھ اور ہے۔ یہ بھی بتا دیں لوگوں کو کہ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ اسلام کو جج نہ کریں۔ اسلام وہ نہیں ہے جو کہ مسلمان جس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اسلام کو لا کے نافذ کرنا ہے، اور یہی ہے نظام زندگی کو تبدیل کرنا، دل کی کیفیت کو تبدیل کرنا۔
ایک دفعہ یہ لوگوں کے اندر لائلٹیز، وفاداریاں پیدا ہو جائیں اپنی آئیڈیالوجی سے، اپنی آئیڈیالوجی کو وہ جس کو کہتے ہیں نا الائیو کر دیں، زندہ کر دیں آئیڈیالوجی کو، اپنی آئیڈیالوجی پر عمل شروع کر دیں، اپنے عمل سے آئیڈیالوجی کو زندہ کر دیں۔ زبانوں سے آئیڈیالوجی زندہ نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اس جیسے زبان سے کسی کو زندہ کہنے سے کوئی زندہ نہیں ہوتا، اس کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ یہی فرق ہے نا، کوئی مردہ پڑا ہے اور میں اس کو کہتی رہوں کہ یہ زندہ ہے، آپ کہیں گے کہاں لگ رہا ہے زندہ؟ آپ زبان سے کہہ رہی ہیں زندہ ہے، مردہ ہے وہ تو مرا ہوا پڑا ہے، بالکل کوئی حرکت نہیں ہے اس کے اندر، کوئی زندگی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو زبان سے یہ کہنا کہ اسلام زندہ ہے، اس سے اسلام زندہ نہیں ہو جاتا۔ اپنی زندگیوں کو اسلام کے اندر ہم جب ڈھال دیں گے، اپنا خون ہم اسلام کو جب چڑھا دیں گے، جیسے بلڈ ٹرانسفیوژنز ہوتے ہیں نا، اس طرح آج اسلام کو بھی خون کی ضرورت ہے۔ اپنا خون جب اسلام کو ہم چڑھا دیں گے، پھر اس کے اندر زندگی کے آثار انشاءاللہ پیدا ہوں گے۔ تو پھر اکثریت جو ہے وہ اسلام کی قائل ہو جاتی ہے، لیکن سب نہیں ہوتے، 100% کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ایک گروہ جو ہے وہ ضرور ایسا رہ جاتا ہے کہ جو اسلام کا مخالف ہی بنا رہتا ہے، اس کو پھر زیر کرنا، ایسے چند محدود لوگوں کو دبا لینا، یہ مشکل کام نہیں رہتا، وہ طاقت کے زور پر ان کو دبا لیا جاتا ہے۔ مگر یہ مخالفت جو کرنے والے ہوتے ہیں، جو مخالف ہوتے ہیں، وہ تعداد میں تھوڑے ہونے چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، مخالف کم ہونے چاہیے جن کو کہ پھر طاقت کے زور سے دبایا جائے، اس لیے کہ اسلام کی وکٹری بروٹ فورس سے حاصل نہیں کی جاتی، یہ پائیدار نہیں ہوتی۔ تو یہی سارا پس منظر ہے اس سورہ فتح کا اور اس آیت کا جو ہم نے پڑھی ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو پتہ چلا کہ فتح کسی الگ تھلگ واقعے کا نام نہیں ہوتی، اس کے پیچھے سالوں کی محنت ہوتی ہے، حکمت عملی ہوتی ہے، بے لوث کام کرنے والے چاہیے ہوتے ہیں، جنہیں کوئی اپنی شہرت نہیں چاہیے ہوتی، کوئی نام نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم، ایسا فضل تھا کہ ان کی زندگی میں، یعنی کہ 1 لائف سپین میں سارے مراحل طے ہو گئے جو ہم نے سورہ محمد کے شروع میں ڈسکس کیے تھے، وہ آپ ذرا ذہن میں دہرا لیجئے گا۔ وہ ایک لائف سپین میں تمام مراحل طے ہو گئے، دعوت اور تنظیم اور تربیت اور اپنے عقیدے کا پرچار، اور اس کے بعد پھر پیسیو ریزسٹنس، پھر ایکٹیو ریزسٹنس، صبر محض، پھر جنگ و جدال کا مرحلہ، اور اس کے بعد فتح۔ تو وہ تو آپ کی ایک زندگی میں ایک ہی لائف سپین میں ہو گیا، لیکن آئندہ جب بھی اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کی جد و جہد ہوگی تو اس میں ایک زندگی کے اندر ہی سب کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یوں سمجھیں کہ ایک ایک نسل جو ہے وہ ایک ایک مرحلے کو سر کرے گی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم سے پچھلی یا اس سے پچھلی نسل تھی، علامہ اقبال یا جس میں کہ حالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا ہوئے تھے، مولانا محمد حسین آزاد یا مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے سمجھیں کہ آئیڈیالوجی کو دوبارہ تازہ کیا۔ مولانا مودودی تھے، کتنی محنت کی ہے نا ان لوگوں نے، کتنا کچھ انہوں نے کام کیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد جیسے لوگ 40 سال سے کام کر رہے ہیں، تو کتنی ایک جو پچھلی نسل تھی انہوں نے کتنی محنت کی، تو انہوں نے پوری زندگی اپنی بس آئیڈیالوجی کو پروپیگیٹ کرنے میں کھپا دی اور لگا دی۔ اس وقت ان کے محنت کا نتیجہ برآمد نہ ہوا ایز سچ، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ چیز ضائع نہیں ہوئی، محنت ان کی ضائع نہیں ہوئی، ان کی محنت کا پھل اب یہ نسل سمیٹ رہی ہے۔ جہاں انہوں نے اختتام کیا اپنے کام کا، اس نسل نے اس کو اب آگے چلانا شروع کیا۔ تو یوں سمجھیں کہ اب دین ایک ریلے ریس کی طرح چلے گا، اسٹک ہوتی ہے نا، کچھ لوگ اس کو ایک فاصلے تک لے کر بھاگتے ہیں، جب وہ تھک جاتے ہیں پھر اگلے لے لیتے ہیں، وہ تھک جاتے ہیں تو اگلے لے لیتے ہیں، تو اسی نسل در نسل ایک ایک نسل کھپ جائے گی ایک ایک مرحلہ عبور کرنے میں، اور مختلف ٹولیاں جو ہیں مختلف اینگل سے کام کرتی رہیں گی۔ کوئی دلوں کو نرم کرنے والا کام کرے گا،